لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ 7ویں محرم کو یہ بدبخت شمر پہنچا اور 7 محرم الحرام کو امام پر پانی بند کر دیا گیا۔ 500 لوگ فرات پر رکھے گئے تھے۔ پہلی مرتبہ جب 500 لوگ تھے، حضرت عباس 4 یا 5 لوگوں کو لے کر کے گئے اور لڑتے ہوئے پہلی بار پانی لے کر کے آئے۔ شروع میں 7ویں محرم کی صبح کو پانی پہنچا، لیکن جب وہ پانی ختم ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی لے کر کے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اتنا پہرا بڑھا دیا کہ پھر وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اس طرح سے 7 محرم سے، اور ایک کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ پانی کے لیے، اہل بیت تک پانی پہنچانے کے لیے حضرت عباس نے اتنی کوشش کی، حضرت غازی عباس نے اتنی محنت کی کہ وہاں 3 سے 4 کنویں کھودنے کی کوشش، تاریخ میں آتا ہے، لیکن وہاں پانی نہیں نکلا۔ وہاں قدرت کو منظور یہی تھا، بلکہ بعض صوفیہ نے تو، یہ کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہ فرمایا صوفیہ نے کہ کربلا میں جس دن 7 محرم کو پانی بند ہوا، یہ سینہ بسینہ والی روایت ہے، اس کو قبول کرنا ہو تو کرنا، چھوڑ دینا، کتاب والی نہیں۔ اور یہ سینہ بسینہ والی روایت میں بیان نہیں کرتا تقریر میں، کتابی والی بیان کرتا ہوں، لیکن آج زبان پر آ گئی تو عرض کرنا۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک حضرت امام علی اصغر کو گود سے گود میں منتقل کیا جاتا رہا، زمین پہ نہیں رکھا گیا۔ یہ ہمارے صوفیہ نے بیان کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے بیان کیا ہے۔ 7 محرم سے پانی بند ہونے سے لے کر 10 محرم تک علی اصغر گود میں یا جھولے میں رہے، زمین پہ نہیں ڈالے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر علی اصغر زمین پہ ڈال دیے جاتے، اگر علی اصغر زمین پہ ڈال دیے جاتے اور روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ دیتے تو پھر وہاں کوئی چشمہ ابل پڑتا، وہاں پھر کوئی چشمہ ابل پڑتا۔ اس لیے گود سے گود میں منتقل، ہمارے مشائخ کی بات ہے، جو مشائخ نے کہا اگر آپ قبول کر سکتے ہو کوئی بات نہیں، یہ میں نے جو ہے وہ آپ تک وہ بات پہنچائی، آپ کے لیے کتاب ہی ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں بھی ہیں۔ حضرت وارث پاک فرماتے تھے کتابوں کی کربلا اور ہے، عاشقوں کی کربلا اور ہے۔ فرماتے تھے کہ اب بھی عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے، اسی لیے تو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ 10 دن تک کمرے میں بند ہوتے تھے۔ ہمارے اکثر مشائخ یہ 10 دن جو ہے وہ اپنے کمروں میں گزارتے تھے، کمرے میں رہ کر، اس لیے کہ ان کو کربلا دکھائی جاتی تھی۔ قدرت کی شان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کربلا کیسے دکھائی جاتی تھی، ہندوستان سے یا پنڈوا سے؟ تو میں کہوں گا اس کو تو مانتے ہیں نا کہ جیلان میں کھڑے رہ کر کے غوث پاک نے عرفات دیکھا، وہ بھی بچپنے میں دیکھا، تو جب غوث پاک کو بچپنے میں عرفات دکھایا جا سکتا ہے تو پھر کسی کو کربلا بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ نگاہ چاہیے، غوث پاک کی خیرات چاہیے، پھر وہ نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پانی کی کوشش کی گئی، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، لیکن پانی بند تھا، اس لیے کہ قدرت بھی بتا رہی تھی کہ جس کو نوجوانوں نے جنت کا سردار بنایا ہے، اس میں ظرف کتنا ہے، طاقت کتنی ہے، امتحان دینے کا حوصلہ کتنا ہے۔ اور 7 محرم سے پانی بند ہوا۔ 7 محرم گزری، 8 محرم گزری، 9 محرم گزری۔ 9 محرم کو شام کے وقت سورج غروب ہو رہا ہوگا، سرزمین کربلا پر سورج 9ویں کا غروب ہو رہا ہوگا۔ اس وقت آپ امام پاک اپنی تلوار، جو دراصل مولائے کائنات کی تلوار تھی، ذوالفقار حیدری جس کو کہتے ہیں، مولا علی کی تلوار تھی، اس وقت امام پاک کے پاس تھی۔
امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور یوں سر رکھا، آنکھ لگ گئی۔ آپ یہاں غور کریں روایت پر، سامنے لشکر ہو، لشکرنی، اگر دو چار لوگوں کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو تو کئی راتوں کا جگا ہوا آدمی بھی سو نہیں پاتا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ فساد کے موقع پر آپ دیکھیں، محلے میں گاڑیاں لگی ہے، پہرے لگے ہیں، یہ لگے ہیں، وہ لگے، پھر بھی لوگ رات کو جگتے ہیں، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے۔ یہ دشمن سامنے 22,000 کا لشکر، سکون کتنا ہے کہ بستر تو بستر ہے، امام علی مقام تلوار پہ ہاتھ رکھ کر بھی سو رہے ہیں۔ یہ کتنے سکون، پرسکون رہنے کی علامت ہے۔ اور یاد رکھنا، جو حق پر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، اور جو حق سے ہٹتا ہے وہ ہمیشہ بے چین ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں، حسن کے 100 لباس ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن، عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن۔ تو حسین پر سکون تھے، حق پر تھے، سچائی پر تھے، صداقت پر تھے۔ امام علی مقام تلوار پہ ہاتھ رکھ کے سو رہے، آنکھ لگی۔ امام پاک نے اس آنکھ لگی تھی کہ کوئی آواز سنی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی، جانوروں کے چلانے کی آواز سنی۔ امام پاک کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت غازی عباس کو یاد کیا، عباس یہ کیسا شور ہے؟ سرکار عباس نے عرض کیا کہ آقا وہ لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام نے فرمایا ان سے کہو شام کا وقت ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ بیعت چاہتے ہیں۔ ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دو، آنے والی شب عاشور ہے، ہم عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز پیش کریں، تلاوت کریں، کل صبح دیکھیں گے، ابھی مہلت دے دو۔ امام نے ایک رات کی مہلت دی۔ سیدہ زینب آئی، بھیا کیا ہوا؟ فرمایا بہن آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ بہن رو پڑی، ایسا نہ کہو۔ فرمایا ابھی آنکھ لگی تھی کہ نانا جان خواب میں آئے تھے، میں نے کہا آقا کیا ہو رہا ہے، آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ فرمایا حسین غم نہ کر، بہت جلد آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے، بس ایک رات کی دیری ہے۔ رو پڑی سیدہ پاک، آپ نے تسلی دی۔ اب یہ شب عاشور ہے، یعنی کل ہمارے یہاں جو شب آئے گی شب عاشور، 61 ہجری کی شب عاشور۔ امام پاک نے مہلت لی۔ مہلت لینے کے بعد پہلے آپ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک خیمے میں، جو بڑا خیمہ تھا، اس میں سب آوان و انصار کو، اہل بیت کو، سب کو جمع کیا۔ اس میں سارے مرد تھے، اور امام نے فرمایا اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، جس نے ہمارے نانا کو سید الانبیاء اور سید العالمین بنایا، ان پہ درود و سلام، اور اس نے ہمیں اہل بیت بنایا، اس آخری نبی کی قرآن نازل کیا، قرآن سے ہمیں مکرم کیا، معظم کیا۔ آپ یہ سب پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، میرے ساتھیو، بات یہ ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جتنے وفادار میرے ساتھی ہیں، اس وقت روئے زمین پر اتنے وفادار کسی کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ یہ جو یزیدی اور شامی ہے یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک کام کرو، تم میں کا ہر آدمی ایک ایک اونٹنی لے لے، ایک ایک سواری لے لے، اور ایک آدمی میرے ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور لے کر کے اس خیمے سے نکل جائے۔ تم چلے جاؤ، وہ تمہیں نہیں روکیں گے، تمہیں منع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تکلیف مجھ سے ہے، وہ مجھے قتل کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ میں تم سے قیامت میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں تمہارے لیے کوئی شکایت نہیں کروں گا، جاؤ تم سب چلے جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائے گی۔ اور یہ کہہ کر امام نے چراغ بجھا دیا، اور چراغ بجھا کر کے فرمایا اگر تمہیں میرے سامنے اٹھ کر جانے میں جھجک ہوتی ہے تو میں نے چراغ بجھا دیا، میں تم میں سے کسی کو دیکھ نہیں پاتا، جاؤ اندھیرے میں نکل کر کے چلے جاؤ۔ اگر قیامت تک
کوفہ والوں کی بے وفائی یاد کی جائے گی تو قیامت تک ان 72 تنوں کی وفا کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جب امام حسین نے چراغ کو گل کر دیا اور بجھا دیا اور دیر تک آپ خاموش رہے تو پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی، اور پورا خیمہ گویا کہ سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ خیمے کے اندر سسکیاں سسکیاں تھی۔ بہت دیر گزرنے کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو کوئی ایک بھی کم نہیں تھا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، امام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ان برے حالات میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور آپ کے بعد جینے کا مطلب کیا ہے؟ غازی عباس کہتے ہیں، میرے آقا ہم تو دنیا میں آئے اس دن کے لیے تھے کہ ہم حسین کے قدموں پر اپنی جانوں کی نظریں پیش کر دیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے، مولائے کائنات کے اور دوسرے شہزادے، امام قاسم، سب کے سب امام سے کہتے ہیں جب تک ہمارا وجود ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دشمن کے نرغے میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ بی بی زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام جب تک ہم ہیں، آوان و انصار نے کہا آپ تو آپ ہیں، آپ کی کسی اولاد پر بھی ہم حرف نہیں آنے دیں گے، غبار نہیں اڑنے دیں گے۔ امام نے سب کو دعا دی، اور دعا دینے کے بعد فرمایا جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، درود پڑھو، اور اس طرح آہوزاری کر کے اپنی رات کو گزارو۔ سنیو، میں بھی آپ سے کہتا ہوں کل کی شب عاشور ہے، توبہ استغفار دعائیں خوب کرنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، آوارہ گردی کرنا سب چھوڑو۔ امام کو عبادت کتنی پسند تھی کہ امام نے عبادت کی خاطر ایک رات کی مہلت لی۔ پھر اس کے بعد آپ خواتین کے خیمے میں گئے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی، بھیا کیا ہمارے خیمے اجڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بہن صبر کرو، سالار قافلہ اب اس قافلے کی تم ہی ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور سینہ نہیں پیٹنا، کپڑے نہیں پھاڑنا، منہ پہ تماچے نہیں لگانا، صبر سے کام لینا، بہت صبر کرنا، وصیت کی۔ اور حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب عاشور امام حسین کے جب خیمے میں دیکھا تو بڑی مدھم آواز سے امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے اور مسلسل رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یعنی تلاوت سے کتنا پیار تھا، قرآن سے کتنا پیار تھا، قرآن سے کتنی محبت تھی۔ میں صرف یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان حسینیوں سے، اور دنیا بھر میں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں تلاوت کے لیے مہلت مانگی دشمن سے، عبادت کے لیے۔ ذرا سوچیں آج سے پہلے کب ہم نے قرآن کھولا تھا اور کب تلاوت کی تھی؟ قرآن سے ہم کتنا دور ہو گئے۔ آپ غور کریں تو یاد بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے آج سے پہلے قرآن کب کھولا تھا اور کب قرآن کھول کے پڑھا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے تلاوت کی آواز سنی اور بہت خوبصورت تھی امام کی آواز۔ بہرحال وہ شب عاشور گزری، اور گزرنے کے بعد پھر صبح نمودار ہوئی۔ وہ عاشور کی صبح تھی 61 ہجری کی، جس کو قیامت تک کے لیے لوگ یاد رکھیں گے، دوست اور دشمن سب یاد رکھیں گے۔ صبح صادق طلوع ہوئی۔ ہر دن مدینہ شریف سے لے کر کربلا میں آنے تک ہر دن کوئی اذان پڑھتا تھا، ہر بندہ اذان پڑھتا تھا، لیکن آج جب شب عاشور ختم ہو کر صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو مولا حسین نے اپنے جواں سال 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر سے کہا، علی اکبر آج فجر کی اذان تم دو گے، آج فجر کی اذان تم دو گے۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام علی اکبر جیسے شکل میں ہم شبیہ پیمبر تھے، ویسے آپ کی آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کے مشابہ تھی۔ علی اکبر نے صبح کے وقت، وہ یادگار صبح، اس صبح کے وقت آخری نماز کی اذان پڑھی۔ کربلا کا میدان کیسے گونج گیا ہوگا، کیسے گونجا ہوگا جب علی اکبر نے، ہم شبیہ پیمبر نے
रसूलुल्लाह के मुशाबे आवाज़ में जब फजर की अजान पड़ी होगी, फजर की अजान पड़ी, क्या मुअज्जिन था करबला का। मुअज्जिन करबला कौन है? अली अकबर अजान पढ़ते हैं और फजर की वो आखिरी नमाज जमात के साथ जो करबला में होती है उसको इमाम हुसैन पढ़ाते हैं। क्या लुत्फ़ आया होगा, क्या लज्जत आई होगी। जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ, आज वो कुरान अल्लाह अकबर जब पढ़ रहे होंगे, क्या कैफियत होगा, क्या कैफ होगा, क्या सुरूर होगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।